عدلیہ کے امور میں ایگزیکٹو کی مداخلت کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ججز کے خط پر فل کورٹ میٹنگ کا اعلامیہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن بنایا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ ججز کو اعتماد میں لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کی تحقیقات کرانے کا اعلان۔ ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں اب کمیشن بنایا جائے گا۔ کمیشن میں صرف اسی خط سے متعلق نہیں، ماضی کے معاملات بھی پیش کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کہتے ہیں معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ پی ٹی آئی نے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن کے قیام کو مسترد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات پر نہایت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ معاملے کو عدالت عظمیٰ کے لارجر بینچ کے سامنے رکھنے اور کھلی عدالت میں اس پر کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ ججز معاملے پر تحریک انصاف کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا ہے۔ بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ نیفرا نے بجلی ₹2.75 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کے اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ اضافے سے صارفین پر 85 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافے کا اطلاق اپریل، مئی اور جون 2024 کے بلوں پر ہوگا۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ₹5 یونٹ مہنگی ہوگی، بجلی یا نہیں۔ سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بجلی مہنگی کرنے کی منظوری رواں مالی سال دوسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ حکومت نے بجلی چوری کی روک تھام اور سرکاری خزانے پر بوجھ کی وجہ سے پیداواری کمپنی کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بجلی چوری روکنے کی مہم جیسے اقدامات کے ذریعے ایک مستحکم نظام تشکیل دیں۔ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال قطعی طور پر بجلی چوری جیسے مسئلے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچانے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے سخت ہدایت کی کہ ایسے افسران جو بجلی چوری اور اس حوالے سے سہولت کاری میں ملوث ہیں ان کے خلاف بالفور تادیبی کارروائی شروع کی جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور فاسل فیول پر 20 سے 30 روپے لیٹر کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق لیوی نان ٹیکس ریونیو کی مد میں عائد کرنے کی تجویز ہے اور اس کا مقصد ان مصنوعات کی کھپت کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کاربن لیوی سے حاصل کردہ ریونیو وفاقی حکومت استعمال کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر پہلے سے 60 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی عائد ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے بھی پیٹرولیم مصنوعات پر 18% جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ شمال مشرقی بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ ضلع دکی میں میراج کول ایریا میں مکان کی چھت گرنے سے 5 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ کوئلے کی کان میں بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ پھنسے 5 کارکن بحفاظت نکال لیے گئے۔ گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم سہانا۔ تونسا شریف میں رود کوہی، سنگھیڑ تغیانی متعدد علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ اور گردنواں میں موسلا دھار بارشیں۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کی تعلیمی اور تحقیقی میدان پہ اہم پیش رفت۔ سپیریئر یونیورسٹی اور بیسٹ ویسٹرن پریمیئر کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ سپیریئر یونیورسٹی بیسٹ ویسٹرن پریمیئر کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو اسکالرشپ فراہم کرے گی۔ بیسٹ ویسٹرن پریمیئر سپیریئر یونیورسٹی کے طلباء کو ملازمت کے مواقع، انٹرنشپ، انڈسٹری ٹور اور ڈیزائن چیلنج ریسرچ پروجیکٹس پیش کرے گا۔ تفصیلات کے لیے اویس گجر کی رپورٹ۔ تعلیم کے میدان میں سپیریئر گروپ پیش بیسٹ ویسٹرن پریمیئر اور سپیریئر یونیورسٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت ایم او یو پر دستخط۔ سپیریئر یونیورسٹی کے ہیڈ آف ایلومنائی ریلیشنز اینڈ کارپوریٹ لنکیجز ثنا خان اور بیسٹ ویسٹرن پریمیئر کی طرف سے جنرل مینیجر طاہر ملک نے دستخط کیے۔ اس موقع پر ہیڈ آف ایلومنائی ریلیشنز اینڈ کارپوریٹ لنکیجز ثنا خان کا کہنا تھا کہ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا یہی مشن ہے کہ طلبہ کو 3 سال تعلیم کے
साथ 1 साल का इंडस्ट्री तजर्बा दे सकें। वेस्टर्न प्रीमियर जनरल मैनेजर ताहिर मलिक का कहना था, तलबा को हम इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ साथ जॉब भी ऑफर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि वो इस MOU के थ्रू हमारे साथ कोलैबोरेट करें, मैनेजमेंट के थ्रू, कोऑर्डिनेशंस के थ्रू वो हमारे इदारे में आएँ, ओरिएंटेशनल विजिट्स प्लान करें, ट्रेनिंग का पार्ट बने, इंटर्न्स आएँ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी आसिफ अजीज खान, मैनेजर एहसान बिन सैफ, मैनेजर पब्लिक रिलेशन आफाक हाशमी और मैनेजर मोहम्मद अहमद भी मौजूद थे। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के हमरा अवैस गुज्जर, न्यूज़। और अगर हम लिबास की बात करें तो अच्छा लिबास इंसान की शख्सियत को निखारता है। लिबास रेशम के धागे से बना हो तो शख्सियत को 4 चांद लग जाते हैं। खैरपुर में रेशम के धागे से बनारसी कपड़ा तैयार करके फरोख्त किया जाता है, जिसे खरीदने के लिए लोग दूर दूर से खैरपुर जाते हैं। आइए देखते हैं मुज़म्मिल हुसैन की रिपोर्ट। कराची के बाद खैरपुर पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जहां रेशम के धागे से रवायती अंदाज में बनारसी कपड़ा तैयार किया जाता है। इस कपड़े की नफासत, खूबसूरती और दीदा ज़ेब डिज़ाइन अपनी मिसाल आप हैं। इसके अंदर पहले टाइम पे ये हमारी रेंज में भी आता था, हम आराम से ख़रीद भी लेते थे, 1 भी सूट ले लेते थे, 2 भी ले लेते थे। अब थोड़ा सोचना पड़ता है कि अब ये लें, हमारी रेंज इतनी नहीं है। रेशम के धागे से बने बनारसी सूट, शॉल और साड़ी ख़वातीन बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इस कपड़े पर डिज़ाइन रेशम के धागों से ही बनाए जाते हैं। सूट की कीमत 2000 रुपए से शुरू होकर 30,000 रुपए तक होती है। ओरिजिनल बनारसी जिसे कहते हैं कि जो रेशम के धागे का सूट, वो तो इस वक्त 14,000 और 30,000, 25,000 इस रेंज में है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बनारसी कपड़े की सनत से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि अगर उन्हें आसान इकसात पर कर्जे फराहम किए जाएँ तो ये सनत एक बार फिर अपने अरूज पर पहुँच सकती है। कैमरा टीम के साथ मुज़म्मिल हुसैन, नियो न्यूज़, खैरपुर। फैसलाबाद के इलाइट हॉस्पिटल में बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश हुई। टोबा टेक्सिंग के नवाही इलाके के रिहायशी कमर जमान के घर 3 बेटियों और 2 बेटों की पैदाइश पर अहले खाना खुशी से निहाल हैं। फैसलाबाद से जवेरिया नसीर। फैसलाबाद के अलाइट अस्पताल में टोबा की रहायशी खातून के घर 5 बच्चों की बैक वक्त पैदाइश, अहले खाना खुशी से निहाल। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तो फैमिली में तो पहली दफ़ा इस तरह हुआ है, पहले तो नहीं इस तरह हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी है। टोबा टेक सिंह की रहायशी खातून वर्दा के घर 3 बेटियों और 2 बेटों की ऑपरेशन से वलादत हुई, जिस पर बच्चों की दादी खुश और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। जबकि वर्दा के घर पहले भी 2 बेटियां हैं। साढ़े अल्लाह मियां ने दिते ने 5 बच्चे, रौनक आई साढ़े घर, शुक्र है अल्लाह दा। अलाइट अस्पताल की नर्सरी में तमाम बच्चों की हालत बेहतर है, ताहम बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त के लिए नर्सरी वार्ड में रखा गया है। अलाइट अस्पताल में बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश पर वालिदैन खुशी से निहाल हैं। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ जवेरिया नसीर, नियो, फैसलाबाद। प्रोग्राम किरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी हैं। नाबीना कारी रिजवान, मोहम्मद मुदस्सर और कारी खुजैमा शाकिर किस्मत आजमाई करेंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले नाबीना कारी रिजवान अपनी पुरसोज आवाज़ से जजेस को कायल कर पाएंगे। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।